میں جوائن کیا ہے JUIF سے حافظ حمداللہ صاحب نے، بہت شکریہ۔ PTI سے ہمارے پاس اون عباس بپی صاحب ہیں، اور ہمیں مصدق ملک صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ یہ ایک میٹنگ سے ابھی اٹھ کے آئے ہیں نامزد وزیر اعظم کی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ساروں سے بات کرنے سے پہلے یہ سن لیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کیا آج۔ اپنی مرضی سے نمائندوں کو چنے گی، پھر ظاہر ہے کہ وہ عوام کا نمائندہ نہیں ہے۔ جس کو مخالف دیکھا اس کے خلاف کرپشن کے کیس کر دی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اس الیکشن میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے کرپشن کی ریکارڈ توڑ دی۔ وردیاں عزت نہیں دیا کرتی، وردی کردار عزت ادا کرتی۔ یہاں تو حاکمیت اعلیٰ ہمارے پارلیمنٹ کی بھی نہیں ہے، ہمارے ملازمین کی حاکمیت ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، ہم نے مل کر تحریک چلائی۔ علماء کے کارکن سڑکوں پہ ہوتے تھے اور ان پارٹیوں کے قائدین سب کنٹینر پہ ہوتے تھے، تب بھی ہم نے قبول کیا۔ 2018 میں بھی آپ کا یہی مینڈیٹ تھا اور 2024 میں بھی آپ کا وہی مینڈیٹ۔ اسی مینڈیٹ کے ساتھ آپ نے اس وقت کہا تھا گاندھی ہوئی ہے اور آج کہتے ہیں حاجت ہوئی ہے۔ ایک بنی بنائی پارلیمنٹ جو عوام کی منتخب نظر نہ آئے اور تحفظات ہوں، تو پھر ہم آئندہ کے لیے اس پارلیمنٹ کی سیاست کا حصہ بنے یا نہ بنے۔ پارلیمنٹ میں جو میری قوت ہے، جو میرا اسٹرینتھ ہے، وہ کسی اور کے رحم و کرم پر ہے، لیکن جب میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں اور سڑکوں پہ آؤں گا تو اپنے مکمل اسٹرینتھ کے ساتھ آؤں گا۔ یہ کسی اور کی تائید کی ضرورت نہیں۔ کرسی کے لیے کرسی بانٹ، یہ کرسی تیری، یہ کرسی میری، یہ کرسی تیری ہے۔ کرسی بانٹ اور ایک حکومت جو ہے اس کی کوئی خاصیت نہیں۔ پارٹی کی حکومت ہو اور مسلم لیگ شامل ہو یا مسلم لیگ کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی شامل ہو، روز ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے رہے۔ دیوار کے پیچھے ایک قوت ہوگی، اسی کے ہاتھ میں اس کے بعد وہی اردو چلا ہے۔ عسکریت پسندی بڑھ رہی ہے اور پتہ نہیں یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ تنقید پہ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم دفاعی قوت ہیں ملک کی، اور دفاعی قوت پر تنقید اچھی بات نہیں ہے۔ میں دفاعی قوت پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں۔ جب میری دفاعی قوت سیاسی قوت بن گئی ہے تو پھر سیاسی قوت پر تنقید کرنا میرا حق بنتا ہے۔ وہ دفاعی قوت رہیں گے، سر کا تاج۔ اگر ہمارے خلاف کوئی کمپین چلا رہا ہے تو ان کی سیکورٹی فورسز ان کے ساتھ ہیں، پورے پروٹوکول کے ساتھ، اور ہم ہیں جلدی میں مت جاؤ، تمہارے پیچھے تو کچھ لگے ہوئے ہیں۔ پارلیمنٹ اتنی بڑی مجبوری ہماری بن جائے کہ اس کی ممبرشپ کے لیے ہم بوٹ چاٹتے رہیں، ہم سمجھتے تھے کہ ہم ملک کو آگے لے جائیں، لیکن ملک کی بہتری کے لیے سوچ کے سامنے رکاوٹیں کیوں کھڑی؟ کیا پارلیمنٹ اتنا ضروری ہے؟ ہم رسوا ہو کر بھی اس میں بیٹھیں، ہم رشوتیں دے کر بھی اس میں بیٹھیں، ہم دھاندلیوں کے ذریعے جیت کر بھی اس میں بیٹھیں؟ تو پارلیمنٹ ایک چھوٹی سی قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتی، قانون بھی بھیج کر کہا جاتا ہے یہ قانون پاس کریں، اور پھر ہم وہ قانون پاس کرتے ہیں، وہی ملک کو چلائیں۔ جرأت، شوق، شہادت کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ یہ ملک ہم نے غلامی کے لیے نہیں حاصل کیا، آزاد قوم بننے کے لیے حاصل کیا ہے، غلام بن کر نہیں جئیں گے۔ ایک طرف آپ نے کہا ہے کہ اس پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، فوج نے کرپشن کیا، دھاندلی کیا، سب کچھ ہوا ہے، پھر غفور حیدری صاحب کیوں ملے جا کے اسحاق ڈار صاحب سے بلوچستان کے اوپر؟ یہ ذرا مجھے بتائیے کہ کیا یہ پھر بڑا ایک وہ لگتا ہے کہ یہ تو بالکل ایک ڈپلیشیس سی بات لگتی ہے۔ ساتھ ہی ابھی حد تک ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس نظام کو آپ نہیں مان رہے، آپ کے گورنر صاحب بیٹھے ہوئے جو بہت قریبی عزیز ہیں مولانا صاحب کے، وہ کم از کم وہی احتجاجاً استعفیٰ دے دیتے گورنر سے۔ بلکہ کچھ دن پہلے میرے پروگرام میں تھے کامران صاحب، یوسف صاحب، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے، میں بھی یہ مولانا صاحب کو پیغام دوں گا کہ ہمیں گورنر تو اپنا ہٹا لینا چاہیے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں سڑکوں پہ غلط کرپشن، پھر PMLN غلام ہو گئی ہے، پھر انہی کے پاس جا کے بلوچستان گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، گورنر آپ کا استعفیٰ نہیں دے رہا، اگرچہ تھوڑے دنوں میں ویسے ہی فارغ ہو جائے گا۔ پہلے یہ جو متضاد باتیں ہیں، پہلے ان کا ذرا مہربانی سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محمد مالک صاحب۔ دیکھیے، جمعیت علماء اسلام کا بنیادی موقف تو آپ نے مولانا صاحب کا جو خطاب ہے، ان کی جو تقریر تھی وہ آپ نے چلایا۔ بنیادی موقف تو جمعیت علماء اسلام کا یہی ہے کہ موجودہ مینڈیٹ کو ہم عوامی مینڈیٹ نہیں کہہ سکتے، اور موجودہ پارلیمنٹ جو اس مینڈیٹ کے نتیجے میں وجود میں آئے گی، اس پارلیمنٹ کو ہم عوام کا منتخب پارلیمنٹ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کے پشت پر 8 فروری کا جو الیکشن ہے وہ، جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا، یہ 76 سالہ کا ایک بے شرمی کے ساتھ جو انتخابات ہوئے، میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ ہے دھاندلی میں۔
اور چوری میں اور کرپشن میں، تو یہ تو بنیادی موقف ہے۔ یہ کرپشن کیا ہے مولانا صاحب؟ مجھے ایک چیز بتا دیں، یہ کرپشن کا لفظ میرے دماغ میں بار بار آتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دھاندلی کی، اختیارات کی، انہوں نے کہا بدترین کرپشن کیوں لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے میں محمد مالک صاحب، ایک کرپشن وہ ہوتا ہے جو آپ دولت وصول کرتے ہیں کسی وزارت کو یا حکومت کو مختلف امور میں استعمال کرتے ہوئے، وہاں کرپشن اور کمیشن کے نام پر کچھ بھی کمائی آپ کرتے ہیں، کماتے ہیں، بینک بیلنس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک تو وہ عام کرپشن ہے، ایک ہوتا ہے کردار کے حوالے سے کرپشن، جیسے کہ مولانا نے کہا کہ کپڑے تو ہو سفید لیکن سفید کے اندر بن چکا ہو انسان نہیں بلکہ شیطان بن چکا ہو، یہ کردار کا کرپٹ ہے، کردار کا کرپشن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب محمد مالک صاحب بات یہ ہے کہ اس الیکشن میں طاقت کے ساتھ دولت کا بھی بے تحاشا استعمال ہوا ہے، اس میں وصولی ہوئی ہے، خرید و فروخت ہوئی ہے۔ تو جہاں خرید و فروخت ہو، جہاں مینڈیٹ خرید و فروخت ہو دولت کے ذریعے ہو، اسمبلی تک پہنچنے کے لیے دولت کا استعمال ہو یا طاقت کا ناجائز استعمال ہو، ٹھیک ہے، کیا اس کو آپ کرپٹ پریکٹس نہیں کہہ سکتے؟ اب مجھے بتائیے کہ غفور حیدری صاحب کیوں ملے جا کے اسحاق ڈار صاحب سے بلوچستان میں حکومت سازی کے معاملے میں؟ دیکھیے اس سلسلے میں ہمارا موقف وہی ہے کہ بلوچستان میں ہو یا وفاق میں ہو، ہم اپوزیشن میں ہوں گے۔ اب مولانا عبدالغفور حیدری صاحب جو گئے ہیں اسحاق ڈار کے ساتھ پاس گئے ہیں یا وہ آئے ہیں یا کہیں ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اس کی تفصیلات مجھے معلوم نہیں ہے۔ جیسے کہ بصدق ملک نے بھی کہا، یہ پوچھنا پڑے گا کہ اس کی تفصیلات کیا ہے، کس سیاق و سباق کیا ہے، کس نوعیت کی ملاقات تھی، کیا تھا، تو یہ پوری تفصیل حافظ صاحب بات یہ ہے اگر آپ نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، اس میں تو جا کے جو اسحاق ڈار صاحب سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس میں تو کوئی آپ کو نہ کوئی معاہدہ چاہیے نہ اجازت چاہیے۔ اپوزیشن میں بیٹھنا پھر تو ملاقات کا کوئی ریزن ہی نہیں ہے۔ جا کے جب ملتے ہیں تو پھر تو کچھ لینے کے لیے گئے تھے نا، تبھی بات بنتی ہے۔ آپ کی بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں نا کہ اپوزیشن میں ہونا چاہیے، خواہ صوبے میں ہو یا وفاق میں ہو، اپوزیشن میں ہی ہونا چاہیے، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ اور لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اور گورنر صاحب سے ریزائن کیوں نہیں کیا؟ اتنے کرپٹ نظام کا حصہ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ان کے قریبی عزیز ہیں، کیوں نہیں چھوڑتے؟ دیکھیے گورنر ایک آئینی عہدہ ہے، اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت تو بنی نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے کہا ہے مولانا صاحب نے آج کہا ہے، میری بات تو سنیے سر میں اسی پہ آپ کی بات معذرت کے ساتھ، مولانا صاحب نے کہا ہے یہاں پہ آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ تو جس آئین کی وہ سمجھتے ہیں آئینی حیثیت نہیں ہے، تو اسی آئین کے تحت جو آئینی عہدے پہ ان کے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کو بیٹھنا چاہیے وہاں پہ؟ آپ محمد مالک صاحب مجھے بات کرنے دیں تاکہ میں عوام سمجھ سکوں، ہم عوام کو سمجھا سکوں۔ آپ تو سمجھتے ہیں، ہم جو ادھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو عوام کی سمجھانے کے لیے کرتے ہیں نا، ضرور۔ تو عوام اشارہ نہیں سمجھتے ہیں۔ جب غلام علی صاحب بیست گورنر وہاں بیٹھے ہیں تو یہ آنے والی منتخب حکومت کی تجویز پہ نہیں ہے بیٹھے، یہ جب کیئر ٹیکر حکومت بن رہی تھی اس وقت کا فیصلہ ہے۔ تو جب اس وقت کا فیصلہ ہے تو یہ ایک آئینی عہدہ ہے۔ مولانا صاحب نے جو آئین کی بات کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کاغذ کا ٹکڑا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، میسج دیتے ہیں ان قوتوں کو جو آئین کی بات کی جاتی ہے۔ تو حافظ صاحب پھر میں یہ سمجھوں آپ کی بات سے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے زمانے میں آئے، ان کو بنایا گیا، تو پھر آپ کیئر ٹیکر حکومت کو ان انتخابات میں دھاندلی کا ذمہ دار نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ بھی صاف ہیں، ان کے کئی گئی اپوائنٹمنٹس بھی بالکل سیدھی ہیں، تو سارا گن صرف الیکشن کمیشن اور ریاستی ادارے کا ہے۔ کیا میں یہ سمجھوں آپ کی بات سے؟ تو میں نے بات مکمل نہیں کی، آپ بیچ میں کاٹتے تھے۔ میرے خیال میں پھر آپ دوسروں سے بات کریں، مجھے چھوڑیے۔ نہیں میں نے بات مکمل نہیں کی، آپ نے بیچ میں کاٹ دی۔ آپ کیجئے، وہ بات سے بات نکلتی ہے نا۔ نہیں، آپ بات کرنے کی کیا ضرورت؟ نہیں آپ سینئر اینکر پرسن ہے، آپ ہمارے لیے محترم ہے، جب آپ بات بیچ میں کاٹ دیتے ہیں تو بات پھر ختم ہو جاتی ہے۔ حافظ صاحب آپ میرے لیے بہت زیادہ محترم ہیں، جب آپ مجھے وقت دیتے ہیں تو ہم آپ کا احترام اس لیے کرتے ہیں، ناراض نہ ہوں
میرا کیونکہ بات سے سوال ایڈ ہو جاتا ہے، آپ مجھے دونوں کا بتا دیجئے۔ تو میں نے اس سوال کا جواب دیا ہی نہیں تھا، آپ نے دوسرا سوال گھسیڑ دیا۔ چلے اب دیجئے۔ دیکھیں، میں نے کہا مولانا صاحب نے جو آئین کی بات کی کہ آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ آئین کے لیے تو میں لڑ رہا ہوں، آئین کی بالادستی کے لیے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے، لیکن جن قوتوں کے ہاں آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ اس کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں۔ آپ کو نہیں یاد جنرل ضیاء نے آئین کے بارے میں کیا کہا، مشرف نے آئین کے بارے میں کیا کہا؟ مولانا وہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ کس کے ہاں آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو اسی آئین کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لہٰذا جہاں تک گورنر کی بات ہے، ایک گورنر کا سوال ہے، یہ موجودہ حکومت کا گورنر نہیں ہے جو PMLN اور پیپلز پارٹی کی صورت میں آئے گی۔ گورنر 3-4 دن کے بعد وہ مستعفی ہو جائیں گے یا فارغ ہو جائیں گے، یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں اتنا بڑا ایشو ہے۔ ٹھیک ہے، میں ذرا بپی صاحب کو بھی کنورسیشن میں شامل کر لوں۔ اگر ایک